ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ چلتے ہیں نیلوفر مغل کی رپورٹ کی جانب، جس میں انہوں نے یہ جائزہ لینے کی کوشش کی ہے کہ کیا امریکہ آنے والے غیر ملکی طالب علموں کی تعداد میں کمی صدر ٹرمپ کی پالیسیز کا نتیجہ ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ایجوکیشن کے ایک حالیہ سروے کے مطابق گزشتہ 2 برسوں میں نئے غیر ملکی طالب علموں کی آمد میں 7% اوسطاً کمی آئی ہے۔ یہ اعداد و شمار یونیورسٹیز اور کالجز کی انتظامیہ کے لیے پریشان کن ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ غیر ملکی طالب علم امریکہ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ طالب علم یہاں آتے رہیں اور یہاں تعلیم حاصل کرتے رہیں۔ اس وقت تقریباً 10 لاکھ غیر ملکی اسٹوڈنٹس یہاں پڑھ رہے ہیں۔ یہ اعداد و شمار ایک ایسے وقت میں سامنے آئے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سال 2017 میں 6 مسلمان اکثریتی ملکوں کے شہریوں پر سفری پابندی کے احکامات جاری کیے اور تعلیمی تبادلے کے پروگرامز کے لیے بجٹ میں نصف کمی کی بھی تجویز تھی۔ نتیجتاً امریکہ آنے والے غیر ملکی طالب علموں کی تعداد میں کمی کی ایک وجہ ان کی اس تشویش اور تاثر کو بھی قرار دیا جا رہا ہے کہ شاید اب امریکہ میں انہیں پہلے کی مانند خوش آمدید نہ کہا جائے۔ ہمارے ادارے کے نمائندے بہت سرگرمی سے غیر ملکی طالب علموں سے رابطہ کر رہے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ امریکہ ابھی بھی غیر ملکی طالب علموں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ دوسری جانب سنیپ شاٹ سروے کے مطابق ویزا مسائل اور امریکہ کی سماجی اور سیاسی صورتحال اس کی جزوی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس سے دنیا بھر میں نوجوانوں سے رابطے کی کوششیں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ بین الاقوامی رابطے، ڈپلومیسی، ایک دوسرے کی ثقافت کو سمجھنا، یہ سب دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر یہ سب ہٹا دیں تو مسائل بڑھ جائیں گے۔ یہ غیر ملکی طالب علم نہ صرف مقامی طالب علموں کے مقابلے میں زیادہ فیس ادا کرتے ہیں بلکہ ملک کی معیشت میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ امریکہ میں 2016 اور 17 کے تعلیمی سالوں میں زیر تعلیم 10 لاکھ سے زیادہ غیر ملکی طالب علموں نے مختلف روزگاروں کے ذریعے امریکی معیشت میں $37 بلین کا حصہ ڈالا۔ تاہم امریکہ کی مہنگی تعلیم بھی ان وجوہات میں سے ایک ہے، اس لیے اب غیر ملکی طالب علم دوسرے ملکوں کا رخ کر رہے ہیں۔ تعلیم سے وابستہ عہدیدار حکومت پر زور دے رہے ہیں کہ وہ بہتر پالیسیاں لاگو کریں تاکہ ممکنہ غیر ملکی طالب علموں کے لیے امریکہ اولین ترجیح بنے۔ نیلوفر مغل، اردو VOA، واشنگٹن۔ جنوبی کوریا کے شہر پیونگ چانگ میں ونٹر اولمپکس جاری ہیں۔ ان میں حصہ لینے والے بہت سے ایتھلیٹس نے بچپن میں وہ کھیل کھیلنے شروع کیے تھے جن میں آج وہ اپنے ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو آج کے بچے کل کے اولمپئنز بن سکیں، اس کے لیے امریکی ریاست نیو جرسی میں ایک ادارہ انہیں اسکینگ جیسے مہنگے کھیل میں حصہ لینے کا موقع دے رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اسکینگ ایک مہنگا ترین کھیل ہے۔ اس کو کھیلنے کے لیے خصوصی لباس اور سامان کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان بچوں کو اس کی فکر نہیں کرنا پڑے گی۔ نیشنل ونٹر اسپورٹس ایجوکیشن فاؤنڈیشن انہیں اسکیز، بوٹس، ہیلمٹ، گرم کپڑے اور ہدایات فراہم کر رہی ہے، جس نے بچوں کے اسکینگ کے تجربے کو یادگار بنا دیا۔ یہ ایک مقدس جگہ ہے، یہ بچوں کو یہ کھیل سکھانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کا مقصد موسم سرما کے کھیلوں سے متعارف کروا کر ان بچوں کی زندگی، صحت اور چستی میں بہتری لانا ہے۔ شان مالیے نے 2010 میں اس فاؤنڈیشن کی تعمیر میں مدد کی تاکہ بچوں کو اس کھیل کا موقع دیا جائے جو وہ اپنے بچپن میں نہ کھیل سکے۔ ہم یہاں جغرافیائی رکاوٹیں ختم کرنے میں کامیاب ہوئے، لہٰذا ہم نے تمام بچوں کو یہ مواقع فراہم کرنے کے لیے یہ جگہ بنائی ہے۔ نیو یارک سٹی کے ایوان ایونیو اسکول کی پرنسپل چیریٹی ہیگاٹ کا کہنا ہے کہ ان بچوں کو ان سب رکاوٹوں کا سامنا تھا۔ حالانکہ چیریٹی کی پرورش اسکینگ کا گڑھ سمجھی جانے والی ریاست کولوراڈو میں ہوئی، لیکن وہ اور ان کے سیاہ فام دوست کبھی یہ کھیل نہ کھیل سکے۔ غریب لوگ اسکینگ کے لیے نہیں جاتے تھے، لہٰذا جب میں پرنسپل بن گئی اور مجھے پتا چلا کہ میرے بچوں کو اسکینگ کا موقع مل سکتا ہے تو میں نے فوراً اس کا فائدہ اٹھایا۔ اس موسم سرما میں نیشنل ونٹر اسپورٹس ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے انسٹرکٹر اسکینگ کے اسرار و رموز سے 1600 بچوں کو متعارف کروائیں گے۔
اور پروگرام کے آخر میں چلتے ہیں صوبہ بلوچستان کے شہر ہرنئی، جہاں سے گزرنے والی ریلوے لائن علاقے کی معاشی شہرت تھی، لیکن 11 سال قبل علیحدگی پسندوں نے جب کئی چھوٹے بڑے پل دھماکے سے اڑائے تو اس علاقے تک ٹرین آنا بند ہو گئی۔ اب ایک بار پھر ہرنئی کا ریلوے اسٹیشن ٹرینوں کی آمد کے لیے تقریباً تیار ہے۔ آئیے چلتے ہیں غلام مرتضی زہری کے ساتھ۔ یہ مزدور ہرنئی ریلوے اسٹیشن کی بحالی کے کام میں مصروف ہیں۔ بلوچستان کے دور دراز علاقے کا یہ ریلوے اسٹیشن گزشتہ 11 سالوں سے غیر فعال ہے۔ کچھ عرصہ پہلے وفاقی حکومت نے اس اسٹیشن اور ہرنئی سبی ریلوے لائن کی بحالی کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے کا کام اب آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ بلوچستان کے ضلع ہرنئی کے زیادہ تر لوگوں کا ذریعہ معاش کانکنی اور کاشتکاری سے ہے۔ اس پسماندہ علاقے کو صوبے کے بڑے تجارتی مراکز سے ملانے والی زمینی راستے پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہیں اور دشوار گزار بھی ہیں، جس کے باعث یہاں سے نکلنے والے کوئلے اور سبزیوں کو ملک بھر میں پہنچانا آسان نہیں ہے۔ ہرنئی کے ایک معمر رہائشی گلباران کے مطابق ہرنئی سے سبی تک جانے والی ریل گاڑی ہی یہاں کے عوام کے لیے معاش کمانے کا واحد ذریعہ تھی۔ یہ ٹرین ایسے چل رہا تھا کہ ایسے ٹرین بھی نہیں دیکھا جیسے ہرنئی والا ٹرین گنا لے جاتا تھا، کولا لے جاتا تھا، ہر چیز مطلب جو چیز سامنے آتا تھا وہ چیز اٹھاتا تھا۔ ہم لوگ کے لیے ٹرین بہت افضلت چیز تھا، بہت اچھا چیز تھا، ہم لوگ تو خوش کہ ٹرین چلے۔ سبی اور خوست کے درمیان بنائے گئے 5 بڑے اور 3 چھوٹے ریلوے پلوں کو 11 سال قبل علیحدگی پسندوں نے اپنی تخریبی کارروائیوں میں تباہ کر دیا تھا، جس کے بعد یہ ٹریک غیر فعال ہو گیا تھا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس ریلوے ٹریک کی بحالی سے بلوچستان کی کوئلے کی صنعت کو فائدہ ہوگا اور دیگر اضلاع کے لوگوں کے لیے بھی روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ ہرنئی سبی ریلوے سیکشن 1884 میں تاج برطانیہ کے دور میں بنایا گیا تھا۔ وفاقی حکومت کی زیر نگرانی اب سبی ہرنئی ریلوے ٹریک کے 133 کلومیٹر حصے پر بحالی کا کام جاری ہے، جو کہ آخری مراحل میں پہنچ چکا ہے۔ ہرنئی کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ 11 سال بعد اس ٹریک کی بحالی سے جہاں انہیں سفری سہولیات میسر آئیں گی، وہیں وہ اقتصادی طور پر بھی مستحکم ہوں گے۔ غلام مرتضی، وائس آف امریکہ اردو، ہرنئی بلوچستان۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360۔ اپنی آراء اور تجاویز آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج کے ذریعے۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔